بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر. آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کی ٹیچر میں ماریہ فیاض آج میں آپ کے لیے فرسٹ ایئر ایجوکیشن کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں. جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ سب کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے جس کی وجہ سے کالجز اور تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آف ہیں، تو آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں. ایجوکیشن کا جو پروسیس ہے وہ اس وائرس کی جو امپیکٹس ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور آپ لوگوں کے ایگزامس کا بھی جو سینیریو ہے وہ ابھی کافی انسرٹن ہے کہ کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے. اینی ویز تو ہم لوگوں نے یہی جو ہے پلان کیا ہے کہ آپ لوگوں کی جو ایکیڈیمک سیشن ہے فرسٹ ایئر کا وہ تو آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، اور آپ لوگوں کا جو کورس سیلیبس وغیرہ ہے وہ بھی سب کمپلیٹ ہے، بٹ وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ آپ کی تھوڑی سی گھر بیٹھ کے ریویژن کرائی جائے تاکہ آنے والے ایگزامس میں آپ لوگ اچھا پرفارم کر سکیں. چھٹیوں میں گھر بیٹھ کے آپ لوگ سست نہ ہو جائیں، لیزی نہ ہو جائیں، آپ کو جو پڑھا ہوا ہے وہ بھول نہ جائے. تو فار دیٹ پرپز وی آر ہیئر ود یور ریویژن اینڈ وی ول بی ٹیکنگ یور ٹیسٹس ایز ویل. ٹھیک ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک دی کلاس آف ایجوکیشن and I am going to first revise this chapter and then I will take a test from you and that too online. So آپ لوگ جو ہیں اپنے گروپ میں ایجوکیشن کے گروپ میں اپنے آپ کو ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے جی، آپ مطلب خود تو نہیں ایڈ کر سکتے، میں ہی آپ سب کو ایڈ کروں گی، لیکن اگر میں کسی کو نہیں ایڈ کر پائی ہوں تو آپ کائنڈلی مجھے بتائیں. اینی ویز اسٹوڈنٹس، ہم سب سے پہلے جو ہے ایجوکیشن کے فرسٹ چیپٹر کی طرف آتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اٹس دی فرسٹ چیپٹر آف یور سبجیکٹ ایجوکیشن. سو دس چیپٹر بیسکلی ڈیلز ود دا ڈیفینیشن آف ایجوکیشن اینڈ دا کمپوننٹس آف ایجوکیشن اینڈ سرٹن ایسپیکٹس وچ آر ویری مچ امپورٹنٹ اینڈ ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے وی کین ریوائز دی ڈیفینیشن آف ایجوکیشن. ایجوکیشن جو ہے عربی زبان کے لفظ سے، عربی زبان کا لفظ جو ہے علم، تعلیم جو ہے وہ عربی زبان کا ورڈ جو ہے علم اس سے ماخوذ ہے. علم کا مطلب ہے کسی چیز کو جاننا یا معلوم کرنا، اور ویسے انگلش میں اس کو ایجوکیشن کہتے ہیں. اور جو ورڈ ہے ایجوکیشن وہ دو لاطینی زبان کے جو الفاظ ہیں ایجوسیئر اور ایجوکیئر سے مل کے بنا ہے. ایجوسیئر کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ آؤٹ اور ایجوکیئر کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ اپ. یعنی کہ ایجوکیشن کا مقصد بیسکلی کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ آپ کی جو اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو باہر نکالتی ہے. ٹو برنگ آؤٹ یعنی برنگ آؤٹ کرتی ہے، اس کے بعد ان صلاحیتوں کو مزید پروان چڑھاتی ہے، یعنی ٹو برنگ اپ کرتی ہے، ان صلاحیتوں کو مزید انہینس کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹو ایجوسیئر اور ایجوکیئر جو دو الفاظ ہیں، ٹو برنگ آؤٹ اینڈ ٹو برنگ اپ، یہ جب ورڈ ایجوکیشن کا بناتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تعلیم ایک ایسا پروسیس ہے جو آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہلے تو باہر نکالتا ہے اور پھر باہر نکالنے کے بعد ان کی نشو و نما کرتا ہے اور ان کو انہینس کرتا ہے، بہتر بناتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اچھا جی، میں ریویژن کے دوران جو ہے آپ اپنی بکس کو کھول کے رکھیے گا. میں آپ کو جو موسٹ امپورٹنٹ ریویژن کے دوران جو ٹاپکس ہوں گے میں ان کو کور کرتی جاؤں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اچھا جی ایجوکیشن کو. اچھا، یہ جو کوشچن ہے کہ تعلیم سے کیا مراد ہے، یہ بیسکلی زیادہ تر آپ کے شارٹ کوشچنز میں آتا ہے. میں ساتھ ساتھ آپ کو پیپر کی اورینٹیشن کے حوالے سے بھی بتاتی جاؤں گی کہ کس طرح سے کون سا کوشچن جو ہے یا کون سا ٹاپک جو ہے وہ آپ کے ایم سی کیو میں آ سکتا ہے، یا کون سا ٹاپک جو ہے وہ شارٹ کوشچن یا لانگ میں آ سکتا ہے. تو یہ ایجوکیشن یا تعلیم سے کیا مراد ہے یہ عموماً آپ کے ایم سی کیوز میں یا شارٹ کوشچن میں آتا ہے، اور اس میں آپ نے یہی لکھنا ہوتا ہے کہ تعلیم جو ہے عربی زبان کے لفظ علم سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے جاننا، اور انگلش میں اس کو ایجوکیشن کہتے ہیں جو دو لاطینی الفاظ ایجوسیئر اور ایجوکیئر سے مل کے بنا ہے. ایجوسیئر مینس ٹو برنگ آؤٹ یعنی باہر نکالنا، اور ایجوکیئر مینس ٹو برنگ اپ یعنی پروان چڑھانا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تعلیم سے مراد ایک ایسا فطری عمل ہے جو آپ کی تعلیم ایک ایسا پروسیس ہے جو انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالتی ہے اور ان کو پروان چڑھاتی ہے.
تو مختلف فلاسفرز نے تعلیم کی مختلف ڈیفینیشنز دی ہیں. کسی نے انسان کی شخصیت کی تکمیل کا نام دیا ہے کسی کو اس تعلیم کو, اور کوئی کہتا ہے, کوئی فلاسفر کہتا ہے جیسے سوکریٹس کہتا ہے کہ تعلیم سوشل ایڈجسٹمنٹ ہے, یعنی اپنے آپ کو, اپنی صلاحیتوں کو اپنی معاشرے کی بدلتے ہوئے تقاضوں یا ان کے ضروریات کے مطابق ڈھالنا تعلیم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی صلاحیتیں, انسانی صلاحیتیں. ایجوکیشن کے ذریعے کون کون سی انسانی صلاحیتیں ہیں جو پروان چڑھتی ہیں, یا وہ انسان میں کون کون سی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. جی تو ایجوکیشن کے ذریعے جو انسان کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں, سب سے تو پہلے ہوتی ہیں فزیکل ایبیلیٹیز, یعنی انسان کے اندر جسمانی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد ہوتی ہے مینٹل اینڈ انٹلیکچوئل, ذہنی اور فکری صلاحیتیں. ٹھیک ہے, آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. پھر ہے سوشل ایبیلیٹیز, یعنی معاشرتی صلاحیتیں, آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں خود کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ایموشنل ایبیلیٹیز, آپ کی جذباتی صلاحیتیں. پھر آپ کی مورل ایبیلیٹیز, یعنی آپ کی اخلاقی صلاحیتیں, آپ کے اخلاقیات کیسے ہیں. اور پھر آ جاتی ہیں آپ کی اسپریچول ایبیلیٹیز, یعنی آپ کی روحانی صلاحیتیں. تو یہ تمام صلاحیتیں جو ہیں یہ انسان میں موجود ہوتی ہیں, اور یہ تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ تعلیم کی بدولت پروان چڑھتی ہیں. یعنی یہ تمام صلاحیتیں آپ کے اندر تعلیم کی بدولت باہر نکلتی ہیں, اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں اور مزید انہینس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ جو کوشچن ہے انسان کی مختلف صلاحیتیں کون سی ہیں, عموماً یہ شارٹ کوشچنز میں آتا ہوتا ہے. سو اینڈ اٹ از این امپورٹنٹ شارٹ کوشچن, تو آپ اس کو شارٹ کوشچن کے طور پر ریڈی کریں. یہ 5-6 صلاحیتیں جو ہیں یہ آپ نے اچھی طرح سے لرن کر لینی ہے. شارٹ کوشچن میں آئے گا کہ انسان کی کون کون سی صلاحیتیں ہیں, تو آپ نے یہ والی صلاحیتیں لکھ دینی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی اندر امپورٹنٹ ٹاپک از, ویری امپورٹنٹ ٹاپک از ایلیمنٹس آف ایجوکیشن, یعنی تعلیم کے عناصر. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ کوشچن جو ہے یہ لانگ کوشچن کے طور پر تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, 10 مارکس کا لانگ کوشچن آتا ہے, لیکن یہ شارٹ کوشچن میں بھی آ سکتا ہے. شارٹ کوشچن میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تعلیم کے عناصر کون سے ہیں, تو اس میں آپ نے جسٹ یہ جو 6 عناصر ہیں آپ نے ان کا نام لکھنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ الگ الگ کسی عناصر کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے, کہ جیسے کہ متعلم کا کیا رول ہے, معلم کا کیا رول ہے, تو آپ نے پھر اس کو اس لحاظ سے دیکھنا ہوگا. لیکن زیادہ تر یہ کوشچن لانگ میں ہی آتا ہے, تو اگر آپ اس کو ایز اے لانگ کوشچن ہی اچھی طرح پریپیئر کر لیں گے تو آپ پھر اس کو ایم سی کیو میں بھی اٹیمپٹ کر سکیں گے آسانی سے, اور شارٹ کوشچن میں بھی اٹیمپٹ کر سکیں گے, کیونکہ لانگ کوشچن میں آپ اس کو اوور آل پریپیئر کر چکے ہوں گے. Okay, now the thing is that we have to define elements of education. Elements کو ہم اردو میں بولتے ہیں عناصر. عناصر کہتے ہیں کوئی بھی ایسا چیز جس سے مل کر کوئی ایک اور چیز بنتی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عام طور پر انگریڈینٹس کہہ سکتے ہیں, اجزاء کہہ سکتے ہیں. جیسے چائے ہے, چائے کے کیا عناصر ہیں؟ چائے کا عناصر ہے دودھ, پتی, چینی, پانی. ٹھیک ہے. ان تمام عناصر سے مل کر چائے بنتی ہے. اسی طرح تعلیم کے بھی کچھ عناصر ہوتے ہیں, یعنی ایجوکیشن کا جو پروسیس ہے وہ کچھ عناصر کی بیس پر بنتا ہے, اور اس کو ہم پروسیس آف ایجوکیشن کہتے ہیں. تو ان عناصر میں کون کون سی چیزیں یا ایلیمنٹس شامل ہیں, یا کون سے عناصر ہیں؟ نمبر 1 اسٹوڈنٹ, یعنی متعلم. سب سے پہلے تو ایجوکیشن میں متعلم امپورٹنٹ ہے, یعنی اسٹوڈنٹ امپورٹنٹ ہے. ظاہری بات ہے, تو تعلیم کا پورا پروسیس ہے وہ کیا ہی اسٹوڈنٹ کے لیے جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ فور موسٹ کمپوننٹ اور ایلیمنٹ آف ایجوکیشن. اس کے بعد ہے جی ٹیچر. اگر آپ کے پاس ٹیچر موجود نہیں ہوگا تو پھر تعلیم کون دے گا؟ سیکنڈ امپورٹنٹ ٹیچر. اس کے بعد آ جاتا ہے کریکولم یا نصاب, یعنی آپ کے پاس اسٹوڈنٹ بھی موجود ہے, آپ کے پاس ٹیچر بھی موجود ہے, لیکن اسٹوڈنٹ نے پڑھنا کیا ہے, ٹیچر نے پڑھانا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. کیا آپ اسٹوڈنٹ ٹیچر کا رشتہ کس بیس پہ قائم ہوگا؟ تو وہ بیسکلی جو بیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نصاب یا کریکولم, یعنی جو کچھ ٹیچر پڑھاتا ہے اور جو کچھ اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نصاب. نصاب کی جو ڈیفینیشن ہے جو آپ کی بک میں دی گئی ہے اس کو بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے, کیونکہ نصاب سے کیا مراد ہے, کن الفاظ کا مرکب ہے, یہ بھی شارٹ کوسچن میں آ جاتا ہوتا ہے. اس کے بعد فورتھ پوائنٹ ہے لرننگ یا تعلم, یعنی جب آپ کے پاس نصاب ٹیچر ہے, اسٹوڈنٹ ہے اور نصاب ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگی؟ لرننگ ہوگی. یعنی کہ ٹیچر جو ہے, اچھا جو آپ کی لرننگ یعنی اسٹوڈنٹ کی جو لرننگ ہوگی وہ ٹیچر کی ٹیچنگ ہوگی. جیسے اس ٹائم میں آپ کی کلاس لے رہی ہوں, آئی ایم یور ٹیچر,
you are my student and we are studying the subject of education which is our curriculum. ٹھیک ہے. Now I am teaching you, what I am doing is teaching and what you are doing is learning. You are listening to me and you are learning from me. I am telling you and I am teaching you. ٹھیک ہے. سو جو لرننگ اور ٹیچنگ ہے اوبویسلی وہ تعلیم میں امپورٹنٹ ہے. لرننگ اور ٹیچنگ کے بغیر تو پروسیس ہی نہیں ہوگا نا. اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہے 6 پوائنٹ ہے ایلیمنٹ ہے امپورٹنٹ ہے وچ از سوسائٹی یعنی معاشرہ. یعنی یہ جو سارا پروسیس ہو رہا ہے, آپ ٹیچر اسٹوڈنٹ ہیں, میں ٹیچر ہوں, کریکولم ہے, لرننگ ہو رہی ہے, ٹیچنگ ہو رہی ہے, کس کے لیے ہو رہی ہے؟ بیسکلی معاشرے کے لیے ہو رہی ہے, معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہو رہی ہے. آپ کو اس لیے تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ اس معاشرے میں بہتری آ سکے, اس معاشرے کی جو اقدار ہیں, ویلیوز ہیں یا سسٹم ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکے تھرو دا پروسیس آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اور معاشرے کی جو ضروریات ہیں یا معاشرے کے جو تقاضے ہیں ان کو بہتر طور پر پورا کیا جا سکے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو جاتا ہے معاشرہ. اب یہ پوائنٹ ہے بیسکلی ایلیمنٹس آف ایجوکیشن. تو دس ٹاپک از ویری مچ امپورٹنٹ ایز پر یور لانگ کوسچنس. ٹھیک ہے. لانگ کوسچنس کے لیے یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو آپ اچھی طرح پریپیئر کر لیں اور شارٹ میں بھی یہ آ سکتا ہے. تو آج کے لیے ہم نے یہ 2 ٹاپکس جو ہیں مین, ایک ہے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن اور ایجوکیشنس کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہونے والی یا پروان چڑھنے والی صلاحیتیں, جو ہم نے 6 صلاحیتیں پڑھی ہیں, اور ایلیمنٹس آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے. یہ تینوں امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. آج ہم نے ان کی ریویژن کی ہے. کل انشاءاللہ یعنی نیکسٹ اب آپ کا جو وینسڈے کو لیکچر ہوگا اس میں مزید جو نیکسٹ اس چیپٹر کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کی ریویژن کرواؤں گی آپ کو, اور آپ کو شارٹ کوسچنس کا یا MCQs کا ایک ٹیسٹ بھی دوں گی. ٹھیک ہے. اب ہماری ہر ویک میں کلاس ہوا کرے گی فرسٹ ایئر کی, منڈے کو اور وینسڈے کو. سو ایوری منڈے اینڈ ایوری وینسڈے یو ہیو ٹو ٹیک دس آن لائن کلاس of the revision of first year syllabus of education. ٹھیک ہے. سو I will see you on Wednesday. کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں وہ کوشچن کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.